السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 16واں اور آخری رکوع، آیت نمبر 138 سے 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، جب کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا تو وہ اسے غسل دیتے اور کہتے کہ اس کے سب سابقہ گناہ دھل گئے، اور عیسائی اس غسل کے پانی میں زرد رنگ بھی ملا لیا کرتے، اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو ہی نہیں بلکہ نومولود بچوں کو بھی دیا جاتا، اور اس رسم کو وہ بپتسمہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ رنگ تو صرف اللہ کا ہے جو اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اور ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اس کی بندگی کرتے اور اسی کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ جی، یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، لہذا اس کی تمام نوازشات اور لطف و کرم کے مستحق صرف ہم ہی ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ جیسا تمہارا پروردگار ہے ویسا ہی ہمارا بھی ہے۔ وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازشات کرے گا، اور اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر بھی ہیں کہ ہم فقط اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور تم شرک بھی کیے جاتے ہو، اور یہ اندازہ اب تم خود لگا سکتے ہو کہ آئندہ اس کی نوازشات اور لطف و کرم کس پر ہونا چاہیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ جی، اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق 3 اور 4 صدی قبل مسیح میں معرض وجود میں آئی تھی، اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی یوسف علیہ السلام وغیرہ اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، مگر ان علماء یہود و نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ سب انبیاء کرام یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ اس پس منظر میں اب اس آیت کو ملاحظہ فرمائیے جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بددیانتی کو آشکارا کیا ہے، اور انہیں کتمان شہادت کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑے ظالم ٹھہرایا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں
تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ جی، یہ آیت انہی الفاظ سے پہلے گزر چکی ہے، آیت نمبر 134۔ وہاں اس آیت کے مخاطب یہود تھے، اور یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان سبھی مخاطب ہیں، اور اسے دوبارہ لانے سے غرض صرف مزید تنبیہ اور تاکید ہے کہ نجات آخروی کے لیے اپنے انبیاء اور صالحین پر بھروسہ کرنا بالکل عبث بات ہے۔ تم اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہوگے اور خود ہی ان کی سزا بھگتو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔